السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ اور نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 14 سورہ آل عمران پارہ 3 میں سے آیت نمبر 14 سیکھنی ہے، تو چلیں آئیں قرآن پاک کو درست پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ زُيِّنَ، زا اور یا آپ کو زا کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے، زا پیش، یا یا زر جی، زُيِّ، ٹھیک ہے، زُيِّنَ، یا کی آواز کو کلیئر کیجیے گا۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں زُيِّنَ پڑھ لیتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، نون کے اوپر جو آپ کو شد نظر آ رہی ہے، یاد رکھیں جب بھی نون کے اوپر شد آئے گی یا میم کے اوپر شد آئے گی تو غنہ کرنا لازمی ہوگا۔ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں جا کے ٹھہر جاتی ہے اور اس کی کچھ اس طرح سے آواز ہوتی ہے لِلنَّاسِ۔ کیا آپ کو محسوس ہوئی اپنے ناک میں آواز جاتے ہوئے؟ چلیں میرے ساتھ پڑھیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، نون زبر الف نا، الف مدہ ہے اس لیے اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن سین زیر سی، سین کے نیچے زیر ہے تو زیر کی مقدار کتنی ہوگی؟ سین زیر سی، لِلنَّاسِ، ٹھیک ہو گیا۔ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہا کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، مخرج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہا کا مخرج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حبش، دونوں صورتوں میں، یعنی اگر آپ مخرج اکیلے پڑھیں یا کسی بھی حرکت کے ساتھ پڑھیں، مخرج آپ کا کلیئر ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، حبش، حبش، شہواتی۔ اس ہا اور اس ہا میں فرق کو پہچانے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ حب الشہواتی، شہواتی، واؤ کے اوپر کھڑی زبر ہے لیکن شین کے اوپر زبر ہے، ہا پہ زبر ہے اور تا کے نیچے زیر ہے، تو ان کی مقدار ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ حب الشہواتی، تا زیر تی، من النساء۔ دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ایک تو نون کے اوپر شد ہے تو نون کا غنہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہمارے پاس مد ہے تو مد کو بھی ہم اس کی مقدار کو ہم دیکھ کے ادا کریں گے۔ یہ بڑی مد ہے، اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے تو ہم اس کو 5 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے اس مد کو۔ پھر سے دیکھیں ادا کرنے کا طریقہ، من النساء، سمجھ آ گیا آپ کو؟ غنے کو بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اور مد کو بھی۔ والبنین والقناطیر المقنطرۃ، ٹھیک ہو گیا۔ والبنین، با زبر با، نون زیر یا نی، بنی، بنین، زبر زیر پیش، مقدار کے حساب سے پڑھے جائیں گے، جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے یا مدہ۔ یاد رکھیں جس یا سے پچھلے حرف نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ وہ والی یا ہمیشہ کھینچ کے یعنی کہ لمبی کر کے ادا کی جاتی ہے جس یا ساکن سے پیچھے زیر ہو، تو ہم نے اس کو پڑھا والبنین، پھر سے سنیں، والبنین والقناطیر المقنطرۃ۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا یہاں پہ خیال رکھنا ہے۔ چلے آئے سیکھتے ہیں کون سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ موٹا قاف ہے۔ آگے نون زبر الف نا، الف مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ والقنا، قا نا، قا نہیں پڑھنا، والقنا۔ آگے جی طوا، طوا قاف
یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں اور ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. کیسے؟ والقناطیر، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے اسی لیے. مقنطراتی، مقنطراتی. اچھا جی، یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ قاف کو پر پڑھا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے اخفا کا قاعدہ ادا کیا، ٹھیک ہو گیا. اخفا کا قاعدہ ایسے ہوتا ہے، جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اسے وہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا، نون ساکن یا تنوین کو چھپا کے پڑھیں گے لیکن غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. نون ساکن اور نون تنوین کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن آ جائے، اور نون تنوین کیا کہتے ہیں؟ جب کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر آ جائیں، 2 زیر آ جائیں یا 2 پیش آ جائیں. یہ ہمارے پاس نون ساکن اور یہ ہمارے پاس نون تنوین. نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف اخفا ہیں. جب بھی یہ نون ساکن کے بعد آئیں گے یا تنوین کے بعد آئیں گے تو ہم نے نون ساکن کی آواز کو بھی چھپا کے پڑھنا ہے اور نون تنوین کی آواز کو بھی چھپا کے پڑھنا ہے. جیسے کہ مقنطراتی، میں نے یہاں پہ چھپایا ہے، آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے. یہ ہمارے پاس درمیان میں نون ساکن ہے، ٹھیک ہے. طا کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو ہم نے پورا پڑھا کیونکہ را حروف مستعلیہ میں نہیں ہے، بلکہ را کبھی پر پڑھی جاتی ہے کبھی باریک. جب را کے اوپر زبر ہوگی یا را کے اوپر پیش ہوگی تو را پر پڑھی جائے گی، اور جب را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی. اب دونوں حروف میں دوبارہ ادا کرتی ہوں. اس را پہ بھی آپ نے دھیان دینا ہے میں کیسے پڑھوں گی، اور یہ والی را بھی آپ نے دیکھنا ہے میں نے کیسے پڑھنی ہے. والقناطیر المقنطراتی، طراتی. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ لیکن آپ نے پلیز قاف کو بھی پر پڑھنا ہے، طا کو بھی پر پڑھنا ہے، اور اس را کو پر پڑھنا ہے اور اس را کو باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ من الذهبی، من الذهبی. پھر سے ہا کے مخرج کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. ہا، من الذهبی والفضة. ٹھیک ہو گیا؟ من الذهبی والفضة. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، قاف، طا، اور کیا؟ ضاد، اور کیا؟ خا، اور غین، اور صاد. یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں. کیسے پڑھنا ہے؟ والفضة. ٹھیک ہو گیا؟ والخیل المسومۃ. لیجیے ہمارے پاس خا بھی آ گیا، جیسا کہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے خا بھی شامل ہے حروف مستعلیہ میں. تو ہم نے کیا پڑھا؟ والخیل، خیل، خیل نہیں، والخیل، اسی کو کہتے ہیں پر پڑھنا. مسومتی. ٹھیک ہو گیا؟ والخیل المسومۃ. پھر سے میم پشمو، سین زبر واو سو، مصو واو زبر وا، مصو میم زبر ما، مسومہ تازرتی، مسومتی. کسی بھی ہم نے حرف کو لمبا کر کے نہیں پڑھا کیونکہ ہر ایک حرف زبر یا زیر کے ساتھ مقدار کو قید کر دیتا ہے، اس کی مقدار کو کم کر دیتا ہے زبر، زیر یا پیش کا ہونا. جبکہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا مد، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لفظ کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ والمسومۃ والانعام، والانعام. اب دیکھیں میں نے یہاں پہ اخفا نہیں کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں پہ حروف ہلکی میں سے عین آیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے. والانعام. ٹھیک ہو گیا؟ عین کے مخرج کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اکثر لوگ عین کے مخرج کو ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، جیسا کہ عین، عین،
والانعامی والحرثی، یہ وقف کیا تو والحرث والحرث، را کو پر پڑھیں گے را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر کی وجہ سے. اگر را ساکن ہو تو پھر پیچھے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. پیچھے زبر یا پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، پیچھے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. والحرث، سا نرمی سے پڑھیں گے، وقف کریں گے کیونکہ توا پہ وقف کرنا جائز ہے، جبکہ ہا کا بھی خیال رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے. والحرث، اکثر لوگ لام کو بھی پور پڑھ لیتے ہیں، لام کو پور پڑھنا جائز نہیں ہے. بے شک لام پہ کوئی بھی حرکت ہو، اللہ کے نام کے بارے میں کچھ قانون ہے جو ہم آنے والے آیات میں ذکر کریں گے. بہرحال لام ہر صورت میں باریک پڑھی جاتی ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک، ذالک مقدار پہ دھیان دیں. متاع متاع الحیات الدنیا، جیم پہ وقف کرنا جائز ہے تو ہم جیم پہ وقف کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا. واللہ، میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے لفظ کے بارے میں کچھ قانون ہیں. وہ کیا ہے؟ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ اگر زبر ہوگی تو لفظ اللہ پور پڑا جائے گا، پیش ہوگی تو بھی لفظ اللہ پور پڑا جائے گا. لیکن اگر لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہوگی تو لفظ اللہ باریک پڑا جائے گا. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ واللہ عندہ، عندہ، یہاں پہ ہو گیا اخفا. نون ساکن کے بعد دال آیا ہوا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے لیکن غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عندہ حسن المآب، واللہ عندہ، ہا الٹا پیش ہو، حسن المآب. قل أنبئكم، قل أنبئكم بخیر. اچھا جی، قل قاف کو پر پڑھیں گے، قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، جبکہ اہم چیز یہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس ہے حمزہ زبر آ، حمزہ پیش او، اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے. أنبئكم بخیر. اچھا جی، یہاں پہ آپ کو ایک دو قاعدے سمجھانے میں نے. وہ ایک تو ہمارے پاس ہے اخفاء شفوی کا قاعدہ، دوسرا ہمارے پاس ہے ادغام شفوی کا قاعدہ جو کہ یہاں پہ ہو رہا ہے، نہیں ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. ایک اخفاء شفوی یاد رکھے، جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے گا، یہ ہے میم ساکن، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے گا تو ہم دونوں ہونٹوں کو بند کر کے غنہ کریں گے، اسے کہتے ہیں اخفاء شفوی. ٹھیک ہے، کیسے غنہ ہوگا؟ قل أنبئكم بخیر من ذالکم، یہ ہو گیا اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آیا، جبکہ یہ ہو گیا ادغام بالغنہ. چلے میں آپ کو سمجھاتی ہوں ادغام بالغنہ کیسے ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد، یعنی کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا قاعدہ میں نے سمجھایا تھا. اب ہے نون ساکن کے بعد اگر یمون میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی کہ کس کے بعد؟ نون ساکن کے بعد یا دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے بعد کس کا قاعدہ کیا آ جائے؟ یا، میم، واو، یہ واو ہو گیا، اور نون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، یا آ جائے، میم آ جائے، واو آ جائے یا نون آ جائے، تو وہاں پہ ہم نون ساکن کو یا نون تنوین کو ان حروف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ. یہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ادغام بالغنہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم غنہ کرتے ہیں اور دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ تنوین کے بعد ہمارے پاس یمون میں سے میم آیا ہوا ہے،
ابھی جو حروف میں آپ کے سامنے رکھے تھے ان میں سے میم آیا ہوا ہے، تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے، بخیر من ذالکم، من ذالکم، اخفاء کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ للذین اتقوا، للذین اتقوا، قاف کو پر پڑھیں اور واو لین پڑھیں، عند اخفاء، ربہم، را کو پر پڑھنا ہے، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ ہا سینے سے نکلتا ہے اور یہ حلق کے آخری حصہ کہلاتا ہے۔ جنات تجری، پھر سے اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، جنات تجری، جبکہ نون پہ شد ہے تو نون پہ غنہ ہوگا، ہم غنہ کیسے ادا کریں گے؟ جنات تجری من تحتها من تحتها، نون ساکن کے بعد تا ہے تو اخفاء کا قاعدہ ہوگا، کیسے؟ من تحتها، ہا کو کتنی خوبصورتی سے آپ نکال سکتے ہیں، جو کہ ضروری بھی ہے نکالنا، تحتها الانہار، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، حروف اخفاء میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اسی لیے خالدین، خا کو پر پڑھنا ہے، فیہا، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، کیسے؟ وَأَزْوَاجٌ، ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ، یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے، یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر کی وجہ سے، من اللہ، واللہ، پھر سے لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے، بصیر بالعباد، صاد کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس اقلاب کا قاعدہ ہے۔ اقلاب کا قاعدہ کیسے ہوتا ہے؟ چلے آئیں سیکھتے ہیں، بہت ہی آسان قاعدہ ہے، یاد رکھیں جب بھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا یہ ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد کیا آ جائے؟ با آ جائے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن کو میم میں بدل دیں گے اور نون تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو بھی میم میں بدل دیں گے، اسے کہتے ہیں اقلاب، جیسے کہ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے تنوین، تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم میں بدل کے پڑھیں گے، نہ کہ تنوین کے ساتھ پڑھیں گے۔ 2 آیات ہو گئی ہیں اور میرے خیال سے یہ کافی ہیں، چلیں ان 2 آیات کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا
للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج جو ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسے ہمارے سینے میں اتار دے اور ہمیں تمام قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی اور خاص طور پہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔